گل پلازہ سانحہ میں ایک بچہ آگ لگنے کا ذمہ دار قرار۔ کمشنر کراچی کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ شاپنگ پلازہ جل کر کھنڈر بن گیا، کوئی قصوروار نہ نکلا۔ رپورٹ میں سرکاری محکموں کو کلین چٹ۔ سندھ حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں متحدہ رہنما حیدر عباس رضوی کا رد عمل۔ کہا کہ سانحہ گل پلازہ کی ذمہ داری صوبائی حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ سہیل آفریدی کی عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت کا ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت لوگوں کو وفاق کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے غلط بیانی سے کام لیا۔ سب جانتے ہیں تیرا میں کون واویلا مچا رہا ہے۔ وفاق آپریشن کرے گا تو اعتماد ملے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ ہر چیز پر سیاست درست نہیں، کسی ایک شخص کے لیے ملکی مفاد قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ نوجوانوں کو ہنرمند اور تعلیم یافتہ بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ نوجوان مہارت سیکھ کر گھر نہ بیٹھیں۔ چاہتی ہوں ایسے نوجوان جو پڑھ نہیں سکتے وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب۔ وادی تیرا پر بھی پی ٹی آئی نے منفی سیاست شروع کر دی۔ وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ اگر کوئی آپریشن کرنا پڑا تو سب کو بتا کر کریں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کی گفتگو۔ کہتے ہیں وادی تیرا کے لوگوں کو فراہم کی گئی امداد میں خرد برد کی گئی۔ پی ٹی آئی والے وادی تیرا میں آپریشن کرنا تو چاہتے ہیں لیکن چھپ رہے ہیں۔ وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا وادی میں آپریشن کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپریشن کا شور خیبر پختونخوا حکومت نے مچایا۔ صوبائی حکومت نے لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ مہنگا سونا مزید مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں یکدم 21,100 روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ تاریخ میں پہلی بار سونے کی فی تولہ قیمت 5,51,662 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 18,090 روپے مہنگا ہو کر 4,72,961 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $211 مہنگا ہو گیا۔ امریکی صدر کی پھر دھمکی۔ بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، امید ہے تہران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جون میں ایران کی جوہری تفرائیت کو ختم کیا۔ ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی مدد کے بغیر عراق کی کامیابی، خوشحالی اور آزادی کا امکان صفر ہے۔ عراق اگر نور المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بناتا ہے تو یہ غلط فیصلہ ہوگا۔ امریکہ پھر عراق کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد پر ایران کا فوجی مشقوں کا اعلان۔ آبنائے ہرمز میں 27 تا 29 جنوری فوجی مشقیں ہوں گی۔ نوٹم جاری۔ آبنائے ہرمز میں 25,000 فٹ سے نیچے پرواز پر پابندی۔ فوجی مشقیں 9 کلومیٹر کی سمندری حدود میں ہوں گی۔ امریکی جہاز داخل ہوئے تو حملہ کریں گے۔ پاسداران انقلاب کی وارننگ۔ آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں ترجمان ایرانی فوج۔ ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امن و استحکام اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر گفتگو۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ عالمی قوانین کے دائرے میں جنگ روکنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا اور اب بھی کشیدگی سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت یا اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کا حامی ہے۔ اسرائیل جنگی جنون سے باز نہ آیا۔ صہیونی وزیر اعظم کی ایک بار پھر ایران کو سخت جواب کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ خبردار کیا کہ ایران حملے کی غلطی نہ کرے۔ فلسطین سے متعلق بات کرتے ہوئے صہیونی وزیر اعظم نے واضح کیا کہ غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا۔ ترک یا قطری فوجیوں کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
گوادر علاقائی تجارت اور عالمی رابطہ کاری کا اسٹریٹجک مرکز بن رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال کا گوادر میں سیمینار اور ایگزیبیشن گوادر جدید ساحلی شہر 2026 سے خطاب۔ گوادر بندرگاہ کی صنعتی اور تجارتی ترقی کو قومی ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت گوادر کو جدید بندرگاہی شہر میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آغاز، بجٹ سازی کے لیے شیڈول کی منظوری، بجٹ کال سرکولر جاری کر دیا گیا۔ سرکولر کے مطابق عبوری معاشی فریم ورک رواں ماہ کے دوران تیار کیا جائے گا۔ اہم بجٹ فارم، ریونیو اور اخراجات کے نظرثانی شدہ تخمینے جمع کروانے کی ہدایت۔ بجٹ ریویو کمیٹی کے اجلاس 30 مارچ سے 12 اپریل 2026 تک ہوں گے۔ آن لائن فراڈ سے اراکین پارلیمنٹ بھی بچ نہ سکے، سینیٹ اور قومی اسمبلی کے متعدد اراکین سے لاکھوں روپے ہڑپنے کا انکشاف، جعلساز عوام کے نمائندوں سے لاکھوں روپے لے اڑے، کئی اراکین پارلیمان جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی پریشان۔ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی اجلاس میں اراکین نے آن لائن فراڈ کا معاملہ اٹھایا، جس کے بعد اسپیکر نے تحقیقات کی ہدایت کی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی کارروائی، 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کا اہم فیصلہ، نجی اسکولوں میں رہائشی یا تجارتی استعمال پر پابندی عائد، عمارت میں رہائش یا دکانیں قائم کرنا قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ خلاف ورزی پر اسکول کی رجسٹریشن معطل یا منسوخ کی جا سکے گی۔ پرانی اور خستہ حال عمارتوں والے اسکولوں کے لیے اسٹرکچرل فٹنس سرٹیفکیٹ لازم، غیر محفوظ عمارت قرار دیے جانے پر اسکول فوری خالی کرنے کا حکم۔ نیب خیبر پختونخوا نے کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں تاریخی پلی بارگین کا عمل مکمل کر لیا۔ مرکزی ملزم ڈمپر ڈرائیور سے پلی بارگین کے ذریعے 4 ارب روپے کی ریکوری، نقد پراپرٹیز اور قیمتی گاڑیوں کی شکل میں ریکوری کی گئی۔ چیئرمین نیب نے مرکزی ملزم کی پلی بارگین کی درخواست منظور کی تھی۔ مبینہ ملزم کیسر اقبال نے ڈمپر ڈرائیور ممتاز کو بطور فرنٹ مین استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میاں والی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے وفد کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال، پنجاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس اور امن و امان پر تفصیلی گفتگو۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سرگودا کارڈیولوجی سے ضلع میاں والی کے امراض قلب کے مریض بھی مستفید ہو سکیں گے۔ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ شدید برف باری سے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج، مالم جبہ گلیات اور زیارات میں 1 سے 3 فٹ برف، کمبراٹ اور گلیات کی تمام شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند، متعدد علاقوں میں 5 روز سے بجلی کی فراہمی معطل، مری میں مال روڈ اور سیاحتی مقامات سیاحوں کے لیے بند، وادی نیلم میں 5 سالہ برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری متحرک، مزید برف باری کا خدشہ۔ امریکہ میں جان لیوا برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری، اب تک 42 افراد ہلاک۔ واشنگٹن، نیو یارک، نیو جرسی اور ٹیکساس سمیت 40 ریاستوں میں 24 کروڑ سے زائد امریکی براہ راست متاثر۔ جنوبی فلوریڈا میں سب کچھ جم گیا، کروڑوں لوگوں کو شدید اور جان لیوا سردی کا سامنا۔ ایک اور برفانی طوفان مشرقی ساحل سے ہوتے ہوئے شمال مشرقی حصے تک جا سکتا ہے، ممکنہ نارتھ ایسٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ برطانیہ سے طوفان چندرا ٹکرا گیا، شدید بارش اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، سینکڑوں اسکول اور کالج بند، پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ جنوب مغربی انگلینڈ میں سیلاب سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں، ٹرین اور ٹریفک کا نظام شدید متاثر، شہری مشکلات کا شکار۔